السلام علیکم ریڈر. آپ کی رائٹر پھر سے حاضر ہے ایپیسوڈ 4 لے کر. ناول نیم ہے میں اسیر محبت ہو گیا. رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں. اینڈ ایپیسوڈ ہے 4. آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ نورے. مما ابھی کچھ دیر میں آ جائیں گی مگر آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا. مما کا ویٹ کرو ادھر. حمیرہ نورے کو تلقین کرتی بول رہی تھی کیونکہ اس کی اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ اب واپس جا رہے تھے کیونکہ ان کا ٹرپ ختم ہو گیا تھا. مگر حمیرہ کو بھی شاپنگ کرنے کے لیے مال جانا تھا، اس لیے اس کا ارادہ تھا کہ وہ نورے کے ساتھ اکیلی خود ہی مال چلی جائے. اس لیے وہ نورے کو ڈوپیڈر پلے گراؤنڈ کے باہر ہی کھڑا ہونے کا کہتی وہاں سے چلی گئی کیونکہ بچوں کو بس میں بٹھا کر وہ واپس آنے والی تھی. آج ایک باسکٹ بال میچ ہو جائے. داور نے باران اور داریہ کو دیکھتے کہا تو انہوں نے فوراً ڈن کیا تھا. چلو پھر ڈوپیڈر پلے گراؤنڈ چلتے ہیں، 2 منٹ کی واک پر ہے. داریہ نے کہا تو وہ ڈوپیڈر پلے گراؤنڈ کی طرف چل پڑے. لاؤ رحمان کو مجھے پکڑاؤ. داور نے داریہ کے آگے بازو کرتے رحمان کو پکڑنے کے لیے کہا، جس پر داریہ نے رحمان کو داور کو پکڑا دیا. وہ صبح سے آؤٹنگ پر آئے ہوئے تھے. ایفل ٹاور، ڈزنی لینڈ وغیرہ جیسی جگہوں پر وہ گھوم پھر کر آئے تھے. رحمان تو بہت ہی زیادہ خوش تھا کیونکہ آج اس کا دن بیسٹ گزرا تھا. سارا دن وہ کبھی باران کی گود میں ہوتا، کبھی داور کی تو کبھی داریہ کی گود میں. اسے زمین پر چلنے نہیں دیا تھا انہوں نے کہ کہیں وہ تھک نہ جائے. چلو بابا کی جان، اب ادھر بیٹھو اور دیکھو کہ کیسے تمہارے بابا تمہارے چچا اور پھپھو کو ہراتے ہیں. پلے گراؤنڈ میں پہنچ کر داور نے رحمان کو وہاں پر بنی سیڑھیوں پر بٹھاتے ہوئے کہا جن پر آج کل گرین کلر ہو رکھا تھا. کچھ دن پہلے ہی سارے گراؤنڈ کے کلر پھر سے چینج کیے گئے تھے. داریہ ہیل اتار دو اپنی، چوٹ نہ لگ جائے. باران نے داریہ کی ہیل دیکھتے کہا، نہیں میں کھیل سکتی ہوں ان کے ساتھ بھی، ڈونٹ وری. ابھی آپ جانتے نہیں داریہ کو. داریہ نے اپنے لمبے نیچے سے کرل کیے گئے گولڈن بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتے کہا، تمہاری مرضی ہے، پھر نہ کہنا کہ موچ آ گئی پاؤں میں. باران نے اسے کہتے نیچے پڑی باسکٹ بال اٹھاتے کہا، فکر نہ کرو اس کی، بس اپنے ہارنے کی تیاری کرو. داور نے اپنے بلیک کوٹ رحمان کے پاس رکھ کر اپنی وائٹ شرٹ کے کف فولڈ کرتے کہا، دیکھا جائے گا. باران نے ترچھی مسکراہٹ دکھاتے کہا اور کھیل شروع کیا تھا. بال باران کے پاس تھی جبکہ داریہ اور داور اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر باران نے تیزی سے آگے بڑھتے بال کو باسکٹ میں ڈالا تھا اور گول کیا تھا. تم اون تاتو، دو تین ڈو اٹ پوپو، تم اون. کم اون چاچو، یو کین ڈو اٹ پوپو، کم اون. رحمان باران اور داریہ کو چیئر اپ کرتا بولا تو داور نے حیران ہوتے اسے دیکھا، جبکہ رحمان نے داور کے دیکھنے پر نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا. تم میرے بیٹے ہو تو مجھے سپورٹ کرو، انہیں نہیں. داور نے اسے انگلی سے وارن کرتے کہا جبکہ رحمان نے ناک چڑھا کر اس کی بات کو رد کیا تھا. تم اون ہیرو، اٹس اوتے، دو تین ڈو بیٹر. کم آن ہیرو، اٹس اوکے، یو کین ڈو بیٹر. اچانک سے وہاں کسی بچی کی توتلی آواز گونجی تو سب نے حیران ہوتے داخلی دروازے کی جانب دیکھا جہاں پر رحمان کی عمر کی خوبصورت سی بچی کھڑی تھی جس نے گلابی رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی. داور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس بچی کے پاس پہنچا تھا. آپ کون ہو بیٹا؟ یہاں کیا کر رہے ہو اکیلے؟ داور نے اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر پوچھا. میرا نام نورے ہے، میں جہاں مما تا انتظار کر رہی ہوں. میرا نام نورے ہے، میں یہاں مما کا انتظار کر رہی ہوں. نورے نے آنکھیں پٹپٹاتے داور کو جواب دیا جبکہ باران، داریہ اور رحمان بھی ان کے پاس پہنچ چکے تھے. نورے نام ہے؟ واہ، مطلب آپ مسلمان ہو؟ داور نے اس کے گال کھینچتے کہا تو نورے نے مسکراتے زور و شور سے سر ہلایا. مما کہاں ہے آپ کی؟ داریہ نے پوچھا تو نورے نے اپنی توتلی زبان میں اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں کہاں گئی ہے. رحمان تو اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو چکا تھا. کب سے گئی ہوئی ہے؟ اسے نہیں پتا، بچوں کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑتے، خاص کر بچیوں کو. داریہ نے غصے سے کہا. باران تو بس خاموشی سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا. مما تو بتائیں تے مجھے رش سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے مما تیلی تئی ہیں اور نولے ستوند ہے، نولے نہیں ڈرتی تشی تے. مما کو پتا ہے مجھے رش سے گھبراہٹ ہوتی ہے اس لیے مما اکیلی گئی ہیں اور نورے اسٹرانگ ہے، نورے نہیں ڈرتی.
نورے نے انہیں پٹر پٹر اپنی توتلی زبان میں بتایا تو داریا اور داور مسکرا دیے۔ بابا کہاں ہیں؟ داور نے پوچھا۔ بابا نہیں ہیں نورے تھے، بابا نہیں ہیں نورے کے، نورے نے اس سے اداسی سے کہا تو رحمان نے جلدی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں بابا دے لو، مجھے ماما دے دو، میرے بابا لے لو، مجھے ماما لے لو، مجھے ماما دے دو۔ رحمان کی بات نے جہاں نورے کو پریشان کیا وہیں داور کے علاوہ داریا اور باران کو ہنسی آئی تھی۔ رحمان تم نہ بس کر دو یہ ماما ماما والی ضد، چلو گھر چلیں، بہت ہو گئی آؤٹنگ۔ داور رحمان کو سختی سے کہتا کھڑا ہوا اور پھر اپنے کندھے پر زبردستی اٹھا چکا تھا۔ بیٹا اپنا خیال رکھنا اور اگر کہو تو ماما کے پاس چھوڑ آؤں۔ داور نے ہاتھ پاؤں چلاتے رحمان کو قابو کرتے نورے کو کہا تو نورے نے مسکرا کر ناں میں سر ہلایا۔ اوکے بائے بیٹا۔ داور اور داریا نورے کے گال پر پیار کرتے اسے گڈ بائے کہنے لگے جبکہ باران نے بس جاتے ہوئے نورے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد ہی حمیرہ واپس آ گئی تھی۔ سوری جان، دیر سے نکلی بس کیونکہ بس کے ٹائر میں مسئلہ ہو گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی مجھے، چلو چلیں۔ حمیرہ نے نورے کو گود میں اٹھاتے پیار سے کہا تو نورے نے مسکرا کر اس کی گردن میں منہ چھپا لیا۔ سر سنا ہے آج کل جانسن آپ سے پنگا لینے کا سوچ رہا ہے کیونکہ وہ لندن اور پیرس پر اپنی حکومت کرنا چاہتا ہے، ڈیوڈ نے داور سے پوچھا تو داور نے کہا لگایا تھا۔ دیکھنے دو اسے خواب کون سا پورے ہو جائیں گے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اسمگلنگ میں وہ مجھے ہرا دے گا تو وہ میری جگہ لے لے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ داور خان اسمگلنگ کی وجہ سے نہیں اپنی سفاکیت کی وجہ سے یہاں ہے۔ چھوڑو اس کو، زیادہ اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ داور کی بات پر ڈیوڈ نے سر ہلایا تھا۔ نئے ماڈل کی گاڑی کیسی ہے؟ داور نے پوچھا۔ اچھی ہے سر مگر اس کے اندر کی مشینری کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ واپس بھیج دو اسے کمپنی کو اور کہنا بیکار مال ہم نہیں رکھتے۔ داور اسے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں مجھے کچھ دن تک پیرس جانا ہے تو تم میرے ساتھ چلنا پیرس کیونکہ وہاں پر ایک ڈیل کرنی ہے۔ داور اپنے کمرے کی جانب جانے لگا کہ تبھی رک کر ڈیوڈ سے بولا تو ڈیوڈ نے اوکے سر کہا تھا۔ تم مجھے ایسے نہیں مار سکتے باران خان، میں قطر کا ڈان ہوں، مجھے مارو گے تو کھلی جنگ کا اعلان کرو گے، کرسی پر بندھے آدمی نے باران سے کہا جو اس کے سامنے بیٹھا اپنے گلے میں پہنے بلیڈ پر ہاتھ کی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ جنگ کا اعلان تم نے خود کیا تھا شیخ عبدل، میرے مال کو قطر میں داخل نہ ہونے دے کر، اور ابھی تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو باران خان سے جنگ کرنے کی ہمت رکھے۔ تم نے میرے راہ میں رکاوٹ ڈال کر اپنی موت کو بلاوا دیا ہے، اب باران خان کے غصے کو بھگتو۔ باران نے کہتے ہی گلے میں پہنا بلیڈ والا لاکٹ اتار کر شیخ کے بازو پر کٹ لگائے تھے جبکہ اس کے کٹ لگانے سے ٹارچر روم میں شیخ کی چیخیں گونجی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ شیخ کے بازوؤں کے ساتھ اس کے چہرے پر بھی کٹ لگا رہا تھا جبکہ تکلیف سے شیخ کی چیخیں اور بلند ہو رہی تھیں۔ بس کر دو پلیز باران خان، معاف کر دو، دوبارہ تمہارے رستے میں نہیں آؤں گا، تکلیف سے بے حال ہوتے اس شیخ نے التجا کی تھی جبکہ باران اس کے منت کرنے پر طنزیہ مسکرایا تھا۔ کیا ہے نا شیخ کہ میرا ایک ہی اصول ہے، فیصلہ ہمیشہ موت کی صورت میں کرو، زندگی بخش کر سرکشی کو بڑھاوا مت دو۔ باران کی بات پر شیخ کا سانس سوکھا تھا۔ باران نے خون سے بھرا بلیڈ شیخ کے ہی کپڑوں سے صاف کیا تھا اور پھر آدھا منہ میں ڈال کر اگلے ہی پر چہرہ اس کی گردن کے قریب سے گزارا تھا اور پھر شیخ کی گردن سے ابل ابل کر خون بہنے لگا۔ مر گیا سالہ، لے جاؤ اسے اور داریا کو بھیج دو، اس کے جانوں کا کھانا ہو جائے گا ایک وقت کا، باران نے اپنے سیکرٹری سے کہتے اپنے خون سے بھرے ہاتھوں کو چہرے کے پاس لے جا کر لمبا سانس کھینچا تھا۔ آہ یہ خون کی سمیل اس کی زندگی تھی، اس کا سکون تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے زازان، ہر روز تم محلے کے کسی نہ کسی لڑکے سے لڑ کر اس کا سر پھاڑ کر آ جاتے ہو، یہ پاکستان نہیں ہے جہاں کوئی کچھ نہیں کرے گا، ہر بار میں لڑکوں کو پیسے دے کر چپ نہیں کروا سکتا، کوئی کیس بھی کر سکتا ہے تم پر، زیادہ محلے کے گنڈے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چچا اس کو ڈانٹتے ہوئے بول رہے تھے جبکہ وہ اپنے کانوں میں انگلی ڈال کر اندیکھی میل نکال رہا تھا۔ اسے پتا تھا ان کا فکر میں ڈانٹنا سب دکھاوا ہے۔ بس کر دیں چچا، آپ کو زیادہ میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے،
میں چاہے محلے کا گنڈا بنوں یا شہر کا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سب پتہ ہے مجھے۔ آپ کا پچھلے 4 سالوں سے میری باپ کی دولت پر ناگ بن کر بیٹھے ہیں، مگر بھولیے گا مت میں زندہ ہوں ابھی، یعنی کہ شاہ خاندان کا وارث زندہ ہے۔ میں آپ کو اپنی دولت کو ہتھیانے نہیں دوں گا۔ اپنی تو ساری دولت جوئے میں ہار ہار کر ختم کر دی، اور اب میری جائیداد پر نظر رکھی ہوئی ہے آپ نے۔ بہت ہو گیا، اپنی صلاحیں اپنے پاس رکھا کریں، مجھے نہیں چاہیے، اور جلد یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو اور اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے ان پر چیختا گھر سے نکل باہر کھڑے اپنی ہیوی بائک لے کر چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے اس کے چچا نے اپنی مٹھیاں میچ لی تھی۔ آخر کب تک برداشت کرنا ہے اسے؟ ختم کروائیں اسے جیسے آپ نے اپنے بھائی اور بھابھی کو کروایا تھا۔ اس کے رہتے کچھ نہیں ملنے والا ہم کو۔ ان کی بیوی ان کے پاس آتی بولی تو انہوں نے اپنی غصے سے ہوتی لال آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ پتہ ہے مجھے کہ کیا کرنا ہے اس کا، فکر نہ کرو، دوبارہ گھر واپس زندہ نہیں آئے گا۔ خطرناک مسکراہٹ سے چہرے پر سجائے انہوں نے کہا تو چچی بھی مسکرائی تھی۔ داریہ، تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آخر تمہیں تو شادی کرنی چاہیے، باران کی تو بات الگ ہے، مگر تم کب کرو گی شادی؟ کوئی لڑکا پسند ہے؟ داور داریہ سے فون پر بات کر رہا تھا کہ تبھی اچانک اس سے شادی کا پوچھنے لگا۔ بھائی ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، مگر جب دل کرے گا تو کر لوں گی شادی۔ ویسے اگر سچ کہوں تو دور دور تک ارادہ نہیں ہے، داریہ نے منہ کے بڑے بڑے زاویے بناتے کہا۔ چلو تمہاری مرضی ہے، میں صرف سمجھا سکتا ہوں، داور نے پیار سے کہا تو وہ مسکرا پڑی۔ اچھا بچے، ذرا ضروری کام ہے مجھے، تو تم سے پھر بات کروں گا، بائے بائے، داور نے کہا تو داریہ نے بھی داور کو بائے کہتے اپنا قدم باہر لان کی طرف بڑھائے تھے جہاں پر اس کا جانو بیٹھا تھا۔ اس کا ارادہ آج کا دن جانو کے ساتھ گزارنے کا تھا۔ ویسے بھی کل اس کی 22 ڈیٹس تھی، اس لیے فریش رہنا تھا، اور فریش ہونے کا طریقہ جانو کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 4۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔